تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن کریم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوتے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ آج تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے، کب اور کہاں پلا بڑھا، کیوں نمرود کی والدہ نے ان کو اپنا دودھ پلایا، اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا۔ کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک اتنے انسانوں کی روح قبض کی ہے، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، اللہ پاک، ایک ایسا موقع آیا تھا جب مجھے ایک روح کو قبض کرتے وقت بہت غم محسوس ہوا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم اللہ پاک تیرے حکم کی عدولی کریں۔ الہی ایک موت بھلائے نہیں بھولتی۔ ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی جس میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ پاک، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دیا جائے، اور مجھے حکم ہوا کہ جس عورت نے بچہ جنا ہے اس کو اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لو۔ الہی، میں نے سب کی روح قبض کر لی۔ ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھ گئی اور سمندری موجوں میں جھولنے لگی۔ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اللہ پاک، مجھے تو نے حکم دیا کہ اب اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ اے اللہ پاک، تیرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب میرا دل دہل گیا تھا اور میں غمگین ہو گیا، کیونکہ اس بچے سے اس کی ماں کو ایک سمندر کے اندر جدا کرنا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعہ کو ایک مدت ہو چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دو۔ اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت لگا دیے، صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور بے شمار پھل اگا دیے۔ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے وہاں بھیجے۔ پرندے اور جانور اس بچے سے کھیلتے۔ ریت کے اندر اس کے لیے ایک خاص بستر تھا اور ایک بھیڑیے کی مادہ کو حکم تھا کہ اس کو دودھ پلائے۔ سورج کو حکم تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالنا، اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی۔ اس طرح ہم نے اس تنہا اور بے یارو مددگار بچے کی مدد کی، جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہو گیا۔ اور اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اے ملک الموت، وہی بچہ آج نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد پار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر اس بچے نے بڑا ہو کر خوب قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران تھا۔ آہستہ آہستہ ایسا متکبر اور ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی برابری شروع کر دی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ملک کے غلہ کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے، تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو بھی غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں۔
جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیرت میں پڑ گیا اور غصے میں آ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اور تمہارا رب میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر ایک کھلے میدان میں آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اتنے زیادہ وہاں پہنچ گئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرود پر ٹوٹ پڑی اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئے اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ دنیا بھر کے طبیب محل میں بلا لیے گئے لیکن اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر پایا۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جو میری اس بیماری کا علاج کروائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس اعلان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے علاج کیا لیکن سب ہی بے بس رہے۔ خیر، نمرود نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانے شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا تھا۔ اس طرح ڈنڈے پڑتے پڑتے کئی سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل اور رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، بے شک اللہ پاک ہی ہمارا رازق و خالق اور مالک ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے موت۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانے انجانے کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔